اب یہاں پر بنی نوع انسانی سے بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، صرف اہل ایمان سے بات نہیں ہو رہی۔ اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے، حلال اور پاک، اب اس میں بھی ایک فرق ہے، حلالً طیبہ، تو حلال میں اور طیب میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ اس رزق کو کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، پھر وہی یعنی کفران نعمت نہ کرو، شکر گزاری کرو، اور اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرتے ہو تو یہاں ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ، ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے۔ جی عام طور پہ اس کو ایک دوسرے کی جگہ مترادفاً بھی بولا جاتا ہے، جی لیکن ہمارے یہاں بعض حضرات نے اس کے اندر فرق کیا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق کھانے سے ہے، جن کے حلال حرام ہونے کا ہے، کہ جیسے اللہ نے بعض جانور حلال کیے ہیں، بعض جانور حرام کیے ہیں، اور طیب سے مراد پاکیزہ طریقے سے کمایا گیا مال، جی ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے، لوٹ مار کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، سود کے ذریعے کمایا گیا مال، ناحق طریقے سے کمایا گیا مال، وہ مت کھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے کمانے کے ذرائع بھی صحیح ہوں، جو چیزیں تم خرچ کر رہے ہو، یعنی حلال طیب پیسے سے کمایا لیکن کھا رہے ہیں جا کے، پی رہے ہیں شراب، کھا رہے ہیں حرام چیزیں، تو وہ حلال نہیں ہے۔ تو طیب بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور حدیث شریف میں اس طرف اشارہ بھی آتا ہے، آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا پروگرام کے آغاز میں، کہ لوگ کرتے ہیں کہ الٹا سیدھا کماؤ اور تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا کبھی عمرے پہ چلے جاؤ، یا کسی مدرسے میں پیسے دے دو، کسی غریب ادارے میں پیسے دے دو۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم حلال نہ کمائیں، لوٹ مار کریں، اور تھوڑا سا ہم اس میں سے کوئی سماجی خدمت کر کے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پاکیزہ ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے، یہ گھٹیا قسم کی چیزیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ 1 روپیہ دیں اور حلال طیب ہو تو قرآن میں ذکر آ جاتا ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات کے ایک صحابی تھے، وہ اتنی سی کھجور لائے تھے جہاد میں، پورے دن محنت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ 2-3-4 کلو کھجور ملی ہے تو کچھ میں ادھر دے دیتا ہوں، کچھ گھر لے جاتا ہوں، مزدور تھے۔ تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ لو جی اب اتنی کھجوروں سے بھی جہاد ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ وہ کھجور، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس ڈھیری کے سب سے اوپر رکھا، اور منافقین نے مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیت دیکھتا ہے، رہتی دنیا تک اس آیت کو پڑھا جائے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ ایسے لوگ جن کے پاس اپنی مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کیا قبولیت اس پر ہے۔